چھوٹے بچے جہاں بھی رہ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ان کی خوبی ہے ہنسنا اور مسکرانا۔ تصور کریں آپ ایک ایسے ریلوے اسٹیشن پر پھنسے ہوں جہاں سے ٹرین کسی منزل کو روانہ نہیں ہوتی۔ جہاں مائیں بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں انہیں ریل کی پٹری پر جانے سے روکنے کے لیے۔ جہاں ہزاروں زندگیاں تو ہیں مگر بمشکل زندہ۔ کیا آپ کو ایڈومینی یاد ہے؟ ایک سرحدی قصبہ جو اب یورپ کی بے عملی اور اس کے دروازے پر مجتمع ہزاروں افراد کی شرمندگی کا دوسرا نام ہے۔ ان میں سے کئی اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب ہر روز گھنٹوں امداد کے لیے بھیک مانگتے ہوئے وہ اپنی بچی کچی عزت نفس بھی کھو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شامی پناہ گزین شاکر تھے جو ہمارے خیال میں اس ہفتے کے شروع میں مقدونیہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان 1500 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے پیر کو جنگلہ توڑ کر کیچڑ اور بارش میں سرحد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ شاکر بائبل کے دور کا کوئی کردار ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں آگے بڑھنے کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ شاکر کو ان کی ویل چیئر پر مقدونیہ لے جایا گیا، مگر باقی سب کی طرح انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور واپس یونان بھجوا دیا گیا۔ یورپی رہنماؤں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہم بس تھوڑی سی انسانیت چاہتے ہیں۔ کوئی انسانیت نہیں بچی، نہ ہی عرب ممالک میں نہ ہی مغرب میں۔ ہمیں سودے بازی کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے قبول کر رہے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے کچھ پیسے بنا سکیں۔ برسلز میں معاہدے کا مطلب ہوگا کہ یہاں سب لوگوں کو ترکی واپس بھجوا دیا جائے، مگر یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ شاید غیر قانونی بھی۔ یہاں ہماری ملاقات فلوجہ، رمادی اور حلب سے آنے والے 3 خاندانوں سے ہوئی۔ 3 شہر جن کے باسیوں کو جنگ اور ظلم و ستم کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ایک نے کہا کہ جب دولت اسلامیہ کے بدماشوں نے انہیں زخمی کیا تو انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ دوسرے کا کہنا ہے کہ انہیں اسی ہفتے مقدونیائی پولیس نے مارا پیٹا۔ یہ وہ خوش آمدید نہیں جس کی ان کو توقع تھی، اور نہ ہی یہ وہ تحفظ ہے جس کی قانون یقین دہانی کراتا ہے۔ یہاں سب کو برسلز میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں معلوم تھا اور سب کو بے چینی سے نتائج کا انتظار تھا۔ اگر انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ ملی تو کچھ شاید ترکی واپس چلے جائیں گے، مگر یہ توقع نہ کریں کہ سب اچانک غائب ہو جائیں۔ ابھی تو اس ہجوم پر کچھ کنٹرول ہے۔ اس ہفتے کی سرحد پار کرنے کی کوشش ناکامیاب رہی، لیکن یہ آخری کوشش نہیں ہوگی۔ ہزاروں مزید تارکین وطن اس ہفتے یونان کے ساحلوں پر پہنچے ہیں اور وہ اس عجیب بے یقینی کی جانب بڑھیں گے اور یونان اور یورپ پر مزید دباؤ پڑے گا۔ ایک نئی زندگی کا ان کا خواب عارضی طور پر رک گیا ہو، مگر یہ بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔